अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो हलचल, बल्कि रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर आज के दिन तक जो हलचल है उसमें कोई कमी नहीं आई। छुट्टी हो, ईद हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा होता है। 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक बड़ा कदम उठ गया है, हालात संगीनी की जानिब जा रहे हैं, हालात किसी भी सूरत ठीक होने में नहीं आ रहे। कुछ अच्छे इशारे मिलते हैं, कुछ मुस्बत इशारे मिलते हैं, लेकिन सब कुछ आपके सामने है कि किस तरह का मामला है, किस तरह की चीज़ें हैं, ये पूरी कौम को पता है। यहाँ पर 2-3 बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी ख़बर भी है, मुस्बत ख़बर भी है, लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरह मैंने आपको बताया कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से बड़ा कदम उठा है, एक हंगामी इजलास और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उसमें एंट्री है। इस सारे मामले में जो पाकिस्तान के अंदर कुछ सूरत हाल ख़राब हो रही है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। जनरल आसिम मुनीर का एक बड़ा बयान जारी हुआ है, एक अहम तरीन स्टेटमेंट आई है जनरल आसिम मुनीर की तरफ से, वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए कोई ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं। ज़ाहिर है कि अगर हम सिचुएशन को देखें, और रिसेंटली जो एक वर्ल्ड टूर पर हमारे निगरान वज़ीर आज़म गए हुए थे, जनरल असम्बली में जाना था, हालांकि मुंतखब नुमाइंदा जा सकता था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर तकरीर करके कौन सा शौक़ पूरा करना था, क्योंकि निगरान वज़ीर ख़ारजा बड़े अच्छे हैं, वो जाके पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी स्टेटमेंट वहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म ने सारे शौक़ पूरे करने थे तो उनके हाथ जहाज़ भी लग गया। तो उन्होंने कहा कि एक ही दफ़ा में चक्कर लगा कर आते हैं। बरतानिया में उनके दौरे का मकसद क्या था वो अभी तक समझ नहीं आया। फिर ऑक्सफोर्ड यूनियन में स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने बात कर ली, ये एक बड़ी उनकी अचीवमेंट है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बहुत सी जगहों पर, जैसे बलूचिस्तान और मकबूजा वादी का कंपैरिजन, पाकिस्तान का इसराइल के साथ कंपैरिजन, ये बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं। ज़ाहिर है यही होता है जब आपको अचानक कोई मनसब दिया जाए। नॉट हार्श फीलिंग फॉर काकड़ साहब, बड़े डिसेंट आदमी हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो एक इंटरनेशनल लेवल पर अजीब सी हैं। जिस तरह से अभी उन्होंने कहा कि इट्स स्टेट वर्सेस इमरान खान, तो स्टेट वर्सेस इमरान खान जो है, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग स्टेटमेंट। अल्लाह ना करे कि कोई हालात इधर उधर हों। मतलब आप कह रहे हैं कि स्टेट के साथ इमरान खान की जंग है। अब इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ की नफ़ी नहीं कर रहा कि मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ। तो जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे महसूस होता है कि इन्हें खुद भी इदराक नहीं है कि कितनी अहमकाना गुफ्तगू वो कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीटीआई और इमरान खान के लिए भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आपको पता है कि 9 मई के वाक़यात में भी उनका चालान, साइफर केस के अंदर भी चालान जमा हो चुका है, नैब के केसेस भी हैं, फिर इद्दत में निकाह वाला मामला है, उसमें भी फेडरल शरिया कोर्ट की एंट्री हुई है। इस पर मैं पिछली वीडियो में बात भी कर चुका हूँ। वहाँ भी इमरान खान का केस लग चुका है। फरवरी 2022 में ये केस खारिज हुआ था, नज़र सानी की दरख्वास्त अब दोबारा जाके लग चुकी है। मतलब हर तरफ से इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, और खान साहब की अडियाला जेल में जो हालत ज़ार है उसके हवाले से भी बड़े कंसर्न्स हैं। इमरान खान को एक तारीक और छोटी सी कोठड़ी में रखा हुआ है जहां पर लाइट भी नहीं है, तो इंतहाई मतलब कि नागुफ्ता बेसूरत हाल है। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ CBMs भी होते हैं। इमरान रियाज जब वापस आए तो सबको लगा कि शायद ये मुस्बत इशारिया है, एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। फिर ख़वातीन की ज़मानतें हुई, उसे भी बड़ा अच्छे तरीके से देखा गया, लेकिन बाद में उन्हीं ख़वातीन को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। तो इस चीज़ ने फिर से दोबारा शकूक व शुबहात पैदा किए। फिर दूसरी जानिब अज़हर मशवानी, जिनके भाई तकरीबन 150 दिनों से लापता थे, उनके हवाले से यह ख़बर सामने आई है कि उनके बड़े भाई प्रोफेसर ज़हूर मशवानी को 144 दिन के बाद घर पहुंचा दिया गया है। उन्होंने सिर्फ इतनी ही स्टेटमेंट दी है कि तमाम लोगों की दुआओं और सपोर्ट का शुक्रिया। उनके भाई हालांकि एपॉलिटिकल थे, लेकिन जिन नामालूम ने उन्हें अगवा किया, वो हम सबको पता है किस तरीके से डंडे के ज़ोर पर सब कुछ चलाया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 9 मई के वाक़यात के हवाले से कुछ ऐसी ख़बरें भी हैं
جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ زیادہ اچھی نہیں ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس جلاؤ گراؤ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 9 رہنماؤں کو دانستہ طور پر روپوش ہونے پر اشتہاری قرار دیا ہے اور ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ عدالت نے جن رہنماؤں کو اشتہاری قرار دیا ہے ان میں عمران خان کے بہت زیادہ قریبی اور پاکستان کے بڑے لائل ترین لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ پوسٹ 9 میں ڈٹے رہے، ان لوگوں کے نام شامل ہیں اور یہ 9 لوگ اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ آلدو فرخ حبیب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تحویل میں ہے، اب کس کی تحویل میں ہے یہ کوئی جانتا بھی ہو تو نہیں بتائے گا۔ شیخ رشید بھی غائب ہیں، عثمان ڈار بھی غائب ہیں۔ عثمان ڈار کی والدہ نے اگلے دن پھر ایک سٹیٹمنٹ دی اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے ایک ماں نے فریاد کی جس کا بیٹا لاپتہ ہے۔ اب انصاف کا ترازو کب ہلتا ہے، کب زنجیر کھینچی جاتی ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ فاروق حبیب بھی غائب ہیں۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق ان کو پیش کیا جانا چاہیے۔ پرویز الہی آپ کے سامنے ہیں، انہیں 15 دفعہ اریسٹ کیا گیا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں کمپیریٹیولی اٹ میکس سینس، کمپیریزن میں کہہ رہا ہوں، لیکن غائب کرنا یہ کیا بات ہوئی؟ پھر جاوید چودھری صاحب جیسے صحافی جو کھلم کھلا بات کرتے ہیں، نہ اس بات کی کوئی تردید آتی ہے، نہ جاوید چودھری کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے۔ جاوید چودھری نے کہا کہ ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو غائب کیا جائے گا، قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا کیونکہ عدالتیں ریلیف دیتی ہیں، اور پھر ماننے والا کوئی ہے نہیں۔ اس سے عدالتوں کے ساتھ محاذ آرائی بن جاتی ہے۔ اگر اس بیان پر چیف جسٹس نوٹس لے لیں اور سوال پوچھیں، یہ سوال پوچھنا بنتا بھی ہے قاضی کا، وہ منصف اعلیٰ ہیں پاکستان کے، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آئین اور قانون کی پاسداری کا ایک حلف جو انہوں نے اٹھایا ہے اس میں وہ کتنے سرخ رو ہوتے ہیں، یہ تاریخ بتائے گی۔ اب ناظرین اکرام، عدالت میں جن رہنماؤں کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے ان میں حماد اظہر، فاروق حبیب، مراد سعید، اعظم سواتی، علی امین گنڈا پور، میاں اسلم اقبال، زبیر نیازی، کرامت کھوکھر اور اندلیب عباس شامل ہیں، انہیں اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ ان رہنماؤں کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج ہے۔ اس سے قبل انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اس پر ملزمان پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے یہی کہا کہ یہ دانستہ طور پر روپوش ہیں تو انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، تو اب دائمی وارنٹ گرفتاری آ چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، 2-3 اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا مذہب اور نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار پاکستان اور اس کی عوام کے دشمن ہیں، اور بدی کی یہ طاقتیں ریاست سیکیورٹی فورسز کی بھرپور طاقت کا سامنا کرتی رہیں گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کوئٹہ کا دورہ کیا اور انہیں مستونگ اور یوب میں حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے اوپر بریفنگ دی گئی، جبکہ نگران وفاقی وزیر داخلہ، نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان، دیگر اہم صوبائی وزراء سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے بھی بریفنگ میں شرکت کی۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ شرکاء نے مستونگ، ہنگو اور یوب کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ آرمی چیف نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ 12 ربیع الاول کو دہشت گردی کے واقعات خارج کے مذموم عزائم ظاہر کرتے ہیں۔ دہشت گردی کو بیرونی ریاستی سرپرستوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا مذہب اور نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ مسلح افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے نظریے اور ان کے پشت پناہوں کے پروپیگنڈے کو مسترد کیا ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ لوگ مار رہے ہیں، پاکستان کے معصوم عوام دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ ہم نے بہت سی قربانیاں دے کر جیتی تھی، لیکن اب یہ عفریت اگر واپس آتا ہے تو یقین مانیں یہ قوم پہلے ہی اتنے دکھوں، اتنے غموں میں گھری ہوئی ہے، اور میری آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے یہ درخواست ہے کہ سخت سے سخت ایکشن لیں۔ آپ کا یہ کام ہے، آپ کے پاس فورس ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نوازا ہے، ڈی جی، آئی ایس پی آر، آرمی چیف، کور کمانڈرز، یعنی سارے کے سارے جو ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ پاکستان کی عوام کی جانیں بچائی جائیں اور دہشت گردی سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے، اور دہشت گردوں کے لیے کوئی بچت نہیں ہونی چاہیے۔ اس معاملے پر پوری قوم ایک ہے۔
یہ جو 12 ربیع الاول کو جنازے اٹھے ہیں، یقین مانیں ابھی تک دل رو رہا ہے۔ دوسری جانب ایک بڑا اجلاس بلا لیا ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے، امن و امان سے متعلق ایپیکس کمیٹی کا یہ اجلاس طلب کیا ہے۔ اس سے پہلے پنجاب کے اندر ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں بھی آرمی چیف نے شرکت کی تھی۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہمارے ذرائع کے مطابق 3 اکتوبر کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا گیا ہے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شرکت کریں گے، عسکری حکام بھی شرکت کریں گے، پاکستان کی ایجنسیز اور دیگر لوگ بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی، مستونگ سمیت دہشت گردی کے واقعات پر بھی بریفنگ دی جائے گی، اور ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گزشتہ فیصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے آگاہ بھی کیا جائے گا۔ ایپیکس کمیٹی کو سو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ، معاملہ کہاں پہ جا کے رکتا ہے۔ یہ اجلاس بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، لوگوں کا خون بڑا قیمتی ہے اور ریاست کو آنی ہاتھوں سے نپٹا جانا چاہیے۔ دہشت گردی کا عفریت جو پاکستان کی عوام کو دوبارہ چپک چکا ہے، اس عفریت کو ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ اکانومی، معیشت اور دیگر چیزوں سے آرمی چیف کو فرصت نکالنی چاہیے، اور جو ان کا حقیقی کام بنتا ہے، جو منصب جس مقصد کے لیے انہیں سونپا گیا ہے، اس منصب کے لیے انہیں حقیقی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔